بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا کی آبادی کا تقریباً 5واں حصہ یہ مسلمان ہیں۔ 57 یا 58 اسلامی ملک ہیں، لیکن پوری دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی بات نہیں ہے، اور پوری دنیا میں جو ذلت اور خواری ہے وہ ان کے ساتھ چمٹا دی گئی ہے۔ جب ان کا حال دیکھتے ہیں تو پھر قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ اور پھر یہ وعدہ پورا ہوا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ، کیونکہ وہ مومن بنے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رعب اور دبدبہ دوسری قوموں کے اوپر وہ طاری کیا۔ پھر ایک شاندار تاریخ ہے ہمارے سامنے، کس طرح یہود و نصارہ جزیہ دینے پر مجبور ہوئے اور دوسرے جو مشرکین تھے وہ بھی مغلوب ہوئے۔ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو بالکل قرآن کا دین، قرآن کا اسلام اور ہے، اور ان لوگوں کا اسلام اور دین بالکل اور ہے۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ اس دین کے اوپر نہیں ہیں، بالکل وہی حالات پیدا ہو گئے ہر دور کے اندر جس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یکسو مسلم تھے، اور ہر جگہ ساتھ اللہ نے زور دے کے کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور پھر اور زیادہ زور دے کے بتایا کہ اب تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے کسی کا تو یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ان کو بیان کیا یہ مسئلہ۔ تو آج بھی امت مسلمہ جو پوری دنیا میں پریشان ہے، ذلیل و خوار ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اور اس کتاب کو بالکل انہوں نے پس پش ڈال دیا، اور کچھ حصے کو مانتے ہیں کچھ حصے کو نہیں مانتے ہیں۔ تو ایسوں کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے کہ جو یہ انداز اختیار کریں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو یہود و نصارہ کا انداز تھا وہی آج اس قوم کا ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہوتا، اس کی پیشن گوئی کی گئی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ضرور بالضرور یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، وہ اگر کسی گو کی بل میں گھسے ہیں تو تم بھی وہی کام کرو گے، اس طرح زور دیا گیا۔ تو بالکل نبی علیہ السلام کی بات، چونکہ اللہ کی طرف سے ایک پیشن گوئی تھی تو وہ ہو کے رہا، ہمیشہ یہی ہوتا رہا۔ قومیں اٹھتی ہیں پھر گرتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر شرک آتا ہے۔ پہلی جو قوم ابھری ہے اور نوح علیہ السلام 950 سال ان کے اندر دعوت دیتے رہے، تو وہ ایمان کی دعوت تھی، اسلام کی دعوت تھی، اللہ کی بندگی کی دعوت تھی۔ جب نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا اور ان کی بیوی نے وہ دعوت قبول نہیں کی ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نمونے کے طور پر یہ باتیں کی کہ 950 سال دعوت دیتے رہے ایمان عقیدے کی، لیکن سب سے زیادہ قریب رہنے والی بیوی ہے، بیٹا ہے، وہ ایمان نہیں لائے۔ اور 60-70 جو آدمی لائے تھے خواتین کچھ، اس میں وہ کشتی میں بٹھائے گئے، باقی جانوروں تک کے ہر ایک کا ایک جوڑا اس کشتی میں بٹھایا گیا، باقی ساری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کسی کافر مشرک اور کسی چیز کو زندہ نہیں چھوڑا ہے، اللہ کا اتنا غصہ تھا۔ پھر ان مخلص مومنوں کی اولاد جب آگے بڑھی ہے ایسا ایسا، پھر جب ان کے اندر اسی طریقے سے ایک شرک آیا ہے، عقیدے کے اندر خرابی آئی ہے، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بنایا، کسی یعنی اپنے انہی بندوں میں سے ایک، اس نے وہی دعوت دی اور یاد دلایا کہ دیکھو تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو کشتی میں بچائے گئے تھے، تو وہی بات تم اگر نہیں مانو گے تو کیسے بچو گے؟ پھر وہی معاملہ ہوا، پھر جنہوں نے وہ بات مانی ان کو بچایا گیا، باقی سارے اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، بہت بڑا یہ سلسلہ چڑھا ہے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، کتنے ایسے انبیاء آئے ہیں جن کو قتل کر دیتی رہی ہے وہ قوم، اور ایسے ایسے انبیاء ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اکیلے ہوں گے، ایک بھی ان کو امتی نہیں ہے، تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی ان کے اجر میں کوئی کمی ہوگی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھائی اختیار کے ساتھ انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور ان کو دونوں راستے دکھا دیے، جس کا جی چاہے اللہ کا راستہ اختیار کر لے، اور جس کا جی چاہے شیطان کے راستے میں چل کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں بگاڑ دے۔ تو آج یہ مسلمان ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، سلفی ہے، پھر صوفیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ان مسلمانوں کے اندر، تصوف کے عقیدے، وحدت الوجود کہ پوری کائنات ایک ہی وجود ہے، اللہ بس، یہ سب اللہ ہی ہے، کبھی پہاڑ کی شکل میں سامنے آیا ہے، کبھی سمندروں کی شکل میں، بتاؤ یہ اسلام ہے؟
اور کبھی وعظۃ شہود ہے جی، پھر پیری مریدی ہے جی، پھر قبروں میں یہ زندہ ثابت کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اس امت کے اندر احمد بن حنبل کے ذریعے یہ عقیدہ منوایا گیا کہ روح واپس آنے کے اوپر ایمان لاؤ، قبر کے اندر روح واپس آتی، ایمان کا انہوں نے خود مسئلہ کہا، پھر اسی چیز کو آگے بڑھایا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، اور یہ موجودہ جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سارے کے سارے اس عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ روح کا کنیکشن اس جسم کے ساتھ قبر کے اندر موجود ہے۔ یہ قبر پرستی کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ اسماء موتا کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے۔ پھر انبیاء قبروں میں کہتے ہیں زندہ ہیں، اندازہ لگائی، قبروں میں انبیاء زندہ ہیں، اندازہ، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس طرح کے عقیدے جب علماء نے پیش کیے، بڑے بڑے علماء ہیں، تبلیغی جماعت کتنے بڑے اس کے اندر لوگ ہیں جو تبلیغ کر رہے ہیں، زکریا کاندلوی کے اوپر، پھر الیاس قادری کی ایک جماعت، ہر ایک کی، طارق جمیل دیکھیں اسی کے ماننے والے، طاہر القادری ہوں، ان کا اپنا ایک لیڑا پلیٹ فارم ہے، پھر فضل الرحمان ہوں، جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ توصیف الرحمان ہو گئے اور یہ علی انجینئر ہو گئے، سارے اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہاں برزخ ہے، یہاں یہ سارا، یہ قبر پرستی کی جڑ ہے۔ جب تک یہ قبر پرستی کی بنیاد نہیں ختم کی جاتی، امت کے اندر کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی طے کر دیا ہے کہ جب تک تمہارا ایمان صحیح نہیں ہوگا، تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، بالکل، چاہے بھوکے پیاسے رہو اور عمرے کرو، حج کرو، نمازیں پڑھو، تہجد گزاریاں ہوں، والدین کی خدمت ہے، پڑوسیوں کا خیال ہے، خدمت خلق ہے، جو مرضی کر لو، جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، تمہارا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ ہر عمل تمہارا جو ہے وہ برباد کر دیا جائے گا۔ شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر کوئی قوم کہے کہ مجھے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں جنت ان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، تو پھر اس سے زیادہ حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ مختصر سی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، دل کو لگے تو اللہ کی رحمت ہے، اور اگر دل کو نہ لگے تو دنیا میں جس طریقے سے جہر ہے، ایک دھارا جا رہا ہے دریا کا، اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہو اور رک کے کوئی ذرا برابر سوچو نہ، تو پھر ہمیشہ کی بربادی ہے۔ لیکن اگر ذرا سا بھی عقل ہے، اگر انسانیت کی خیر خواہی اور سب سے بڑی اپنی خیر خواہی ہے، تو وہ کام کرو جو تمام انبیاء نے کیا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور یہ بتا کے گئے ہیں کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے اصلاح ہوئی ہے، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے یہ۔ تو کوئی اور طریقہ، اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی اچھے انداز سے ہے، لیکن طریقہ وہ اپنا اختیار کرے، گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار ہے، تو یہ پھر ابلیسیت ہوگی، ایسوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، اور باقی جو اللہ کا یقینی وعدہ جو ہوتا ہے، آخرت کا وعدہ، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، وہ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے، وسائل کا وہ خالق ہے، رب ہے، اسباب کا وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو ہے وہ غالب کر دے گا دنیا والوں کے اوپر۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، قلیل گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اکثریت کے اوپر غلبہ عطا فرمایا۔ تو اگر یہ کوئی گروہ اٹھے اور اس ایمان عقیدے کے اوپر جم جائے، کسی فرقے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہو، اور یہ خاص کر سارے جتنے یہ فرقے ہیں، سارے دکاندار ہیں، سب اجرت لیتے ہیں، اندازہ لگائیے، انہوں نے دین کو پیشہ۔ اور آج میں نے ایک ویڈیو سنا، پتہ چلا کہ عرب جو یہ سدیس ہو گیا، یا جتنے دوسرے علماء ہیں، ان کو حکومت بلینک چیک دیتی ہے، یہ بلینک چیک جتنی مرضی اپنی ضرورت کے مطابق اس کے اوپر پیسے لکھ لو اور بینک سے جا کے کیش کروا لو۔ اندازہ لو، اتنی بڑی جب ان کو ہڈی انہوں نے منہ کے دے دی، کیسے یہ بولیں گے گھمت کے پجاری، بادشاہت کے پجاری؟ تو یہ گھمت انہوں نے سجایا، پوری دنیا میں جو گھمت پوجے جا رہے ہیں اسی گھمت کی نقل ہے، اس کی شبیہ ہے۔ تو شرک ان کے دماغوں کے اندر چلا گیا۔ پھر 10 محرم کو جو قوم کرتی ہے سارے مسلمان کہلاتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ 12 ربیع الاول کو جو قوم کرتی ہے، نبی علیہ السلام کی پوجا پاٹ کرتی ہے، اور گھمت کی شبیہ بنا کے ہر جگہ رکھتی ہے، اور اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کون سا شرک ہے جو اس کے اندر نہیں؟ تعویذ گنڈا ان کے اندر ہے، پیری میری ان کے اندر ہے، مزار یہ پوجتے ہیں، چادریں چڑھاوے، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی مار ان کے اوپر پڑ رہی ہے، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔